الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین. جی بفور وی اسٹارٹ آور لیکچر ایک تو کوشچنس ہیں ذرا ان کو میں چاہ رہی تھی کلاس میں ڈسکس کر لوں. سو کوئکلی اس کو تھوڑا سا گو تھرو کر لیتے ہیں. ایک تو کسی نے سوال یہ پوچھا کہ خواتین کے پیریڈس کے حوالے سے کہ رمضان کے دنوں میں آپ نے جب کلین ہونا ہے شاور لینا ہے تو اس کے لیے مطلب زوال سے پہلے پہلے لے لیں تو ٹھیک ہوتا ہے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کہاں سے یہ کانسیپٹ ہمارے انڈو پاک میں آ گیا ہوا ہے کہ آپ آرام سے سیری ویری کر کے سو جائیں اور پھر 10 بجے سے پہلے پہلے اٹھ کے یا 11 بجے تک آپ شاور لے لیں تو آپ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکیں. ایسا نہیں ہے. دیٹ از اے رانگ کانسیپٹ. کیونکہ دیکھیے روزہ جو ہے وہ کلیئرلی ہمیں پتہ چلتا ہے صرف سنت سے نہیں. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس ٹائم سے شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کے اور کب تک ختم ہوتا ہے مغرب کے وقت. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر رات کو آپ کلین نہیں ہوئے ہیں صبح ہوئے ہیں تو آپ کو صبح سے ہی روزہ سٹارٹ کرنا ہے. آپ سحری کر لیں. مطلب سحری کے لیے تو ظاہر کوئی آپ کے لیے پاکیزہ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ سحری کر لیں اور اس کے بعد جا کے فوراً سے اپنا شاور لے لیں. فجر کا ٹائم جو ہے تو کافی دیر تک رہتا ہے نا سن رائز تک. تو بس پھر فجر کے ٹائم کے اندر اندر آپ کا فجر پڑھ لیں گا پھر آپ کا جو ہے وہ روزہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے سہل پسند ہو جائیں کہ آرام سے سو جائیں اور پھر 10-11 بجے اٹھ کے نہا لیں. ایسا نہیں ہے. وہ آپ کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہو. So that was an important thing, so I thought of discussing it the class. اور دوسرا قیام اللیل و تہجد، جیسے میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا، جو آپ تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں عشاء کے ساتھ وہ قیام اللیل ہے. اور اگر آپ رات کو سو کے اٹھتے ہیں، میں نے یہ کلیئر بھی کیا تھا وجود اور تہجد کا مطلب جب لیکچر دیا تھا اس کا، تو رات کو سو کے جو اٹھا جاتا ہے وہ تہجد کہلاتا ہے. اس میں بھی آپ جو بھی نوافل پڑھتے ہیں اور چونکہ سنت سے بھی زیادہ وہ ثابت ہے اور ظاہر ہے اس میں چونکہ ایک مشقت زیادہ ہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ٹائم بھی بہت خاص ہوتا ہے جیسا کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عشاء کے ساتھ جو آپ تراویح پڑھ رہے ہیں وہ کوئی بے معنی ہو جاتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اپنی ایکٹیویٹیز اور مصروفیت کے لحاظ سے آپ ٹائم نکالیں گے. جنہوں نے صبح جاب پر جانا ہے وہ عشاء کے ساتھ ہی ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے ان کے لیے رات میں اٹھنا مشکل ہے لیکن کچھ ایکسٹرا ضرور کر لیں. اور ہاں، اگر آپ نے پڑھ لیے ہے تراویح تو پھر بھی آپ بے شک اگر آپ اٹھنا چاہتے ہیں تہجد پہ تو ضرور اٹھیں. یہ تو نفل نماز ہے. آپ جتنی مرضی پڑھیں جس وقت مرضی پڑھیں. اس کا تو اپنا اجر و ثواب ہے. بے شک اٹھیں تہجد کے ٹائم پہ پڑھ لیں. اور وطر جو ہے وہ پھر آپ تہجد کے ٹائم پہ پڑھ لیں. اور اگر آپ نے تہجد کے لیے نہیں اٹھنا تو پھر آپ عشاء کے ساتھ جو نوافل پڑھ لیں اس کے بعد ہی اپنا وطر پڑھ کے سو جائیں. ٹھیک ہے. So this is how it goes. اور جو نفل نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنا دو کر کے ہی پڑھی جانا جو ہے وہ زیادہ اس کی تنقین ہے تو وہی آپ کریں. اور بس یہ 1-2 چیزیں تھی. باقی ان جنرل تھوڑی سی باتیں وہی جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اپنی ایکسٹرا کچھ چیزیں اپنی روٹین میں ضرور شامل کریں. ٹھیک ہے. اور تحیۃ الوضو جس طرح آپ شامل کر سکیں کہ وضو کرتے ہی فوراً پڑھ لیں. لیکن اس میں یہ کہ آپ فوراً ہی پڑھ لیں. یعنی یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر جا کے گپے شپے لگا لو کے وضو کے بعد پھر پڑھیں. نکلتے ہی پڑھ لیں. جیسے آپ نے ظہر کے لیے وضو کیا تو اس وقت کریں. ٹھیک ہے. اور آپ اشراق یا چاشت کے نوافل جو ہیں وہ ایکسٹرا اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں. اس وقت آپ سحری کر کے سو گئے ہیں فجر پڑھ کے اس کے بعد جب آپ اٹھیں اس وقت پڑھ لیں. ٹھیک ہے. باقی تسبیحات کی کثرت کریں بالخصوص سحر اور افطار کے ٹائم پہ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں. آپ اس وقت کچن میں بھی ہیں تو استغفار کرتے رہیں اور تسبیح کرتی رہیں. اور
ہاں اپنے جو آپ کے گھر میں جو سرونٹس ہیں ان کو سہولت دیں، جو بھی آپ کی میڈس ہیں، ہیلپرس ہیں، ہاؤس ہیلپ، اور آپ کی جو بھی ڈرائیورس وغیرہ سب کو سہولت دیں جن کا سب کا روزہ ہے. ٹھیک ہے. باقی اپنے اخلاق کا بہت دھیان رکھیں، خام خواہ میں گمان نہیں کریں اپنے سرونٹس کے اوپر. اگر وہ چھٹی کا کہہ رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ان کے گھر میں چل رہا ہے، غصے کو اپنے ضرور کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. اور اپنی دعاؤں پہ بہت زیادہ توجہ دیں. دعاؤں کے لحاظ سے انشاءاللہ اس صورت میں بھی ہم شاید آج یہ ٹاپک اچھا ہمیں سیکھنے کو ملے گا. باقی یہ کہ کم کھائیں، کم سوئیں، تھوڑا اس پہ بھی کنٹرول کریں، کیونکہ اس سے بھی آپ کو عبادت کے لیے زیادہ انرجی مل جاتی ہے. اور یہ کہ بہت زیادہ پکا کے ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہی بعض لوگ اسراف کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹائم بھی بہت لگتا ہے، پہلے بھی بہت ٹائم لگتا ہے افطار سے پہلے، بعد میں اس کو سمیٹنے میں اتنا ٹائم ملتا ہے، پھر ضائع کر دیتے ہیں چیزیں. تو کھانا پینا ضائع کرنا جو ہے یہ بھی غلط بات ہے، اس پہ بھی دھیان کریں. اور ہاں، وضو کرتے ہوئے پانی بھی ضائع نہ کریں. کوشش کریں جتنا کم سے کم پانی. بیسٹ وے از کہ اگر آپ گلاس میں لے کے وضو کر لینا، ہاف گلاس یو کین ایزیلی ڈو دیٹ. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا بس وہ کریں، ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تو چیزیں ان کا دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے سے بے پناہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بھرپور ہم فائدہ اٹھا لیں. اللہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے. آمین یا رب العالمین. اوکے، سو لیٹس گیٹ بیک ٹو یور لیکچر. آج جو ہے ہم نے سورۃ یوسف آیت نمبر 26 سے آنورڈ سٹارٹ کرنا ہے. اور کل جو آیات ہم نے کی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر ٹھکانہ ملا، اور وہاں پہ ان کی پرورش ہوتی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے ان کو رکھا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بندوبست کیا گیا کہ ان کو غلام کی طرح سے نہیں رکھا گیا. اچھا عزت دار ان کو وہاں پہ ماحول ملا، براٹ اپ ہوئی ان کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم و حکمت بھی عطا کی گئی. اور اس پہ ہم نے دیکھا تھا اس سے مراد نبوت ہے اکثر مفسرین کے لحاظ سے، کہ ان کو نبوت عطا ہوئی. پھر ان کو ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص وحی کا علم ہوا، حکمت بھی عطا کی گئی، معاملہ فہمی بھی، خوابوں کی تعبیر سمجھنا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ محسنین میں سے تھے، اور محسنین کی کیا صفات ہوتی ہیں یہ بھی ہم نے کل دیکھ لی تھی. لیکن ان کی آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں، ابھی چل رہی تھیں. جب وہ جوان ہوتے ہیں تو عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس کی طرف سے ان کو ورغلایا جاتا ہے، اور وہ غلط قسم کی دعوت ان کو دیتی ہے، غلط فعل یعنی زنا کے فعل کی طرف. اور یہ اس کی کوشش کو ایک دفعہ کی نہیں تھی، کنٹینیوس ایفرٹس تھی اس کی طرف سے. اور پھر ایک دن اس نے یہ کیا کہ جب عزیز مصر گھر پہ نہیں تھا تو اس نے دروازے بند کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ آج اور برائی کی مطلب مکمل طریقے سے اس نے دعوت دی. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت نے تو برائی کا ارادہ کر لیا تھا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ، لقد کے ساتھ بات آئی ہے عورت کی برائی کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خالی ہمہ کہا گیا اور اس میں بھی لولا آ گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہ بھی کر لیتے برائی کا ارادہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خاص مدد نہ ہوتی، ان کو خاص برہان نہ دکھائی جاتی. برہان جو ہے یہ فولان کے وزن پہ، جیسے قرآن ہوتا ہے نا، 12 ہا اور 12 ہانون دونوں طرح کے اس کے ورڈز بتائے جاتے ہیں، روشن، چمکدار، واضح. تو اس سے مراد ایک ایسی سچی دلیل، ایسی پہچان ہے جس سے مراد وہی بصیرت اور شعور اور علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا. اور اسی وجہ سے انہوں نے معاذ اللہ بھی کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے تو یہاں پہ اتنا اچھا ٹھکانہ میرے رب نے دیا ہے یا میرے مالک نے دیا. دونوں طرح کے ترجموں کی گنجائش ہے آیت نمبر 23 میں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا میں کروں گا تو میں تو ظالم ہوگا، اور ظالم تو کبھی فلاح نہیں پاتے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس طریقے سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ برہان دکھائی تاکہ ان کو برائی سے اور بے حیائی سے روک سکے. اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کی تفسیر میں کہیں پہ یہ بھی لکھا ہو کہ جس طرح بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آ گیا، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کوئی وحی کی گئی. اور لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ اس سے مراد وہی شعور و بصیرت ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو اس وقت ایک وہ خاص بات یا خاص پہچان
کرا دے گی. اور ایسا ہوتا ہے جب اللہ کی سے جڑ کے انسان رہتا ہے اور اللہ کی وحی کا علم انسان حاصل کرتا ہے نا, تو ایسے مشکل وقت میں, ایسے نازک وقت میں کوئی آیت, کوئی حدیث, کوئی علمی بات انسان کو یاد دلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک دم اس کی جو آنکھیں ہیں وہ کھل جاتی, ایک دم اس کو جو ہے وہ ایک روشنی مل جاتی ہے, ہدایت مل جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. تو ظاہر جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہی ہوتی ہے. اور یہی تفسیر اس کی جو ہے پیغمبرانہ شان کے لحاظ سے بیسٹ بنتی ہے کہ بعض علماء نے یہ لکھا کہ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا تھا, لیکن پھر وہ رک گئے. ان کی اپنی دلیل ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ ہونے کے باوجود خود کو کنٹرول کرنا ہی تو اصل بات ہے, لیکن یہ کہ ہم ظاہر ہے پیغمبرانہ شان کو اگر ذہن میں رکھیں تو اس میں یہی ترجمہ اور تفسیر زیادہ بہتر رہتی ہے کہ وہ کر لیتے اگر اللہ کی طرف سے یہ خاص, کیونکہ برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس طرح سے بچاتے ہیں جن کے اندر کوئی تڑپ بھی ہوتی ہے بچنے کی, کوئی شوق ہوتا ہے بچنے کا, اور کوئی ہدایت کی لگن, کوئی تڑپ ہوتی ہے ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, اور یہ ان کی تربیت کے لیے بھی ضروری تھا کہ ان کی نفس کی طہارت کو اپنی پیک پہ لے جایا جائے اور ان کو اپنے اوپر اس طرح کنٹرول کرنا سکھایا جائے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد تھی. کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ایک ایسے معاشرے میں رہ کر آگے اس معاشرے کو سنبھالنا تھا, اس کی بات تو. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوشش کی وہاں سے بھاگنے کی, اور انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے چاہے وہ کتنی بھی مشکل ماحول میں ہو, نازک ماحول میں ہو, اور کتنی بھی مشکلات میں ہو, اپنی طرف سے ہاتھ پہ ضرور مارنے ہیں, کوشش ضرور کرنی ہے. تو وہ وہاں سے بھاگتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے, دروازے بھی کھل جاتے ہیں. لیکن جب وہ بھاگتے ہیں تو اس دوران بھی اس عورت کی وہ کوشش جاری رہتی ہے, اور اس نے ان کا کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پکڑ کے اس کو پھاڑ دیتی ہے. اب جب لیکن ساتھ ہی وہ ان دا مین ٹائم وہ دروازے پہ پہنچتے ہیں, دروازہ کھلتا ہے اور سامنے جو ہے وہ اس کا شوہر کھڑا ہوتا ہے. عزیز مصر کو سامنے دیکھ لیتے ہیں وہ. اب وہ عورت جو ہے چونکہ بہت زیادہ شاطر چلاک تھی, اور اس نے فوراً ہی پینترا بدلا, اور مطلب بالکل وہ کنفیوز بھی نہیں ہوئی, اور فوراً اس نے اپنی پاک دامنی جو ہے اس کا اظہار کیا, اور شوہر کو یہ کہتی ہے کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا, تو جو تمہارے گھر والی کے ساتھ برائی کا ایسے ارادہ کرے تو اس کی تو سزا صرف ہی ہو سکتی ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے اور اس کو قید کر دیا جائے. یوس جنا کا یہاں پہ ورڈ آیا, جو کہ ہوتا ہے کہ پراپر جیسے ہم جیل میں ڈالنا کہتے ہیں نا, الزام ثابت ہونے کے بعد. ایک تو ہوتا ہے نا کہ شروع میں بس ابھی الزام سے پہلے ہی بس یعنی ابھی صرف الزام لگا ہے, ابھی کچھ اتنا پروف نہیں ہوا, تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ حوالات میں اس کو بند کیا, بعد میں پھر کیس چلتا ہے, لیکن سجن جو ہے اس میں پراپر طریقے سے ڈال دیا جاتا ہے. اور اس زمانے میں یہی تھا. پر اس نے اپنی جو ہے وہ ایک تو شرافت ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تو بڑی پاک دامن ہوں, دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اس کو اپنی ایک بے عزتی کا بھی احساس ہو رہا تھا, تو اس کا بھی وہ انتقام لینا چاہ رہی تھی. تو اس میں اس کا ایک وہ غصہ اور انتقام بھی تھا, جس کی وجہ سے اس نے یہ چیز عزیز مصر کے ذہن میں ڈالی کہ اس کو جو ہے وہ قید کر دینا چاہیے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ محبت کا اظہار کر رہی تھی, اور ابھی ایک دم جو ہے وہ قید میں ڈالنے کی بات کر رہی ہے. تو اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شہوت میں اور محبت میں فرق ہوتا ہے. یہ بیسیکلی شہوت ہوتی ہے کہ جس میں اگلے کی عزت کی یا اس کی رضا کی کوئی انسان کو پرواہ نہیں ہوتی, اور جب اپنی مرضی پوری ہو گئی, اپنی شہوت پوری ہو گئی, تو اس کے بعد کسی کو کیسا بھی الزام لگانے اور تکلیف دینے سے انسان کو ریس نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جیسا کہ اس نے کیا. تو یہ کوئی محبت نہیں ہوتی, اور اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہماری یوتھ جو ہے نا اس چیز میں بہت زیادہ کنفیوز ہو کے بہک جاتی ہیں, بچیاں بھی اور بچے بھی, دونوں ہی, سب کا یہی معاملہ ہے کہ وہ جو مطلب بچیاں جو ہے وہ بھی اس کو محبت ہی سمجھ رہی ہوتی ہیں, اور جبکہ مردوں کی طرف سے بالعموم تو وہ ایک لسٹ, ایک شہوت ہی ہوتی ہے جس کو انہوں نے بس پورا کرنا ہے, اور وہ اس کو
मोहब्बत के धोखे में आके कि ये तुझे सारी मोहब्बत हो, तो वो सब कुछ जो है वो कर जाती है और इस तरह की सारी हुदूद भी क्रॉस करती है, हालांकि उसको सिर्फ उनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, बिल्कुल जिस तरह का केस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर इतने 1000 साल पहले हुआ था कि औरत की तरफ से दावत हो, फिर वो बस एक नस्ल पूरी करने वाला मामला, तो वो आज भी है। तो ये इस फर्क को समझना जो है वो जरूरी है। बहरहाल यहाँ पे उसने सारा मुद्दा उठा के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे डाला, उन पे इल्जाम डाला और साथ साथ अपने शोहर जो है उसको अपनी शराफत का यकीन भी उसने दिलाने की कोशिश की। आगे देखें आयत नंबर 26। قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے برگلانا چاہ رہی تھی اور اس عورت کے اپنے گھر والوں میں سے ایک شخص نے شہادت دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر اس کا کرتا یا اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ شخص سچا ہے. قولا اس نے کہا، قولا سے مراد یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. جب اس کا جیسے مثل کی بیوی کا ذکر آئے گا تو قولت آتا ہے، تے آ جاتی ہے. قولا انہوں نے کہا، یہی ہیا سے مراد یہ عورت، راودتنی راواو دال یہ مجھے ورغلانا چاہتی تھی، نون چھوٹی یہ نہیں میری کے لیے آ رہا ہے، یہ راواو دال یہ میں نے آپ کو کل ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ مجھے پھنسانا چاہ رہی تھی، ورغلا رہی تھی ان نفسی میرے نفس سے. ٹھیک ہے، چھوٹی ہے میری کے لیے آ رہا ہے ان سے. وہ شہید اور گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے. شین ہادا کا مطلب شہادت ہوتا ہے، یہاں پہ شہادت جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ایڈوائس سجیسشن کے معنوں میں ہے، یا آپ کہہ لیں کہ فیصلہ اس معنوں میں ہے. من اہلی ہاں سے مراد وہ عورت، یعنی اس عورت کے گھر والوں میں سے جو ہے کسی نے یہ بات کہی، یہ سجیسٹ کیا. کیا کہا؟ ان اگر کانا ہے قمیصہ قمیص اس کی، ہو سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام، قدہ قاف دال دال پھٹی ہوئی، من قبل قبل جو ہے سامنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہم قبلہ کہتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے، قبل پہلے. تو من قبل سامنے سے یعنی فرنٹ سے، فصدقت تو یہ سچی ہے. سودا کا سچا ہونا، صاد دال قاف صدق سچائی کے لیے آتا ہے، اور تے جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے. وہ ہوا اور ہوا سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام. ہوا من الکاذبین تو وہ کاذبین یعنی جھوٹوں میں سے ہے. اگر سامنے سے پڑی ہوئی ہے قمیص تو پھر عورت سچی ہے اور یہ جو بات ہے یہ جھوٹا ہے. وَإِن اور اگر کانا ہے قمیصہ اس کی قمیص قدہ پھاڑی گئی، من دبر دبر جو ہے وہ پیٹھ یا پشت یا بیک کے لیے آتا ہے، یہی بڑا دال بارہ. فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی ہے. کذبت تے جو ہے once again مونس کے لیے، تو عورت جھوٹی ہے. وہ ہوا اور وہ مرد من الصادقین سچوں میں سے ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ ہوا کہ اس نے تو فوراً الزام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا، لیکن آگے سے آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کوئی خاموشی سے چپ کر کے یا ڈر کے نہیں بیٹھ گئے. حالانکہ دیکھیں ایک مشکل سی سچویشن تھی، ایک تو ویسے بھی ظاہر ہے ایموشنلی کافی پریشر میں تھے وہ، اور جس طرح کا ماحول اس نے بنا دیا تھا اس لحاظ سے بھی، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے وہاں پہ ان کی کوئی حیثیت تو ایسی نہیں تھی نا، خریدے تو بطور غلام ہی گئے تھے اور وہ مالک اور مالکن تھے سامنے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی صفائی کے لیے سٹینڈ لیا ہے. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میری غلطی نہیں ہے، اس نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا. ٹھیک ہے، اصل میں تو یہ مجھے ورغلا رہی تھی، یعنی انہوں نے اپنا سچ ثابت کرنے کے لیے اور اپنے اوپر سے یہ جو زنا کا ایک الزام تھا اس کو ہٹانے کے لیے حقیقت کے لیے آواز اٹھائی، وہ بولے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اپنی جو بھی صفائی یا اپنی
پاکیزگی ہے. اگر کوئی الزام لگا رہا ہے چاہے وہ کسی طرح کا ہے, مطلب کوئی زنا کا الزام ہے وہ بھی, یا ویسے بھی کوئی کسی قسم کا الزام آپ کے اوپر لگا رہا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہوتا ہے, تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا پھر اس وقت تم کیوں خاموش رہے تھے, اس وقت تم کیوں نہیں تھے بولے, تمہیں بولنا چاہیے تھا. تو یہی بات ہے کہ ابھی ایک سچویشن ان کے لیے بھی مشکل ہی تھی, بات نہیں مانی جا سکتی تھی ان کی, اور ان کو بظاہر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی پروف اپنے پاس نظر نہیں آ رہا تھا, اور وہ اس کی بیوی تھی, اور وہ اس نے فوراً اپنے آپ کو پاک دامن ظاہر کیا, اور سچویشن تو کچھ بھی ہو سکتی تھی, کوئی بھی کسی کے اوپر دسترازی کر سکتا تھا. یٹ انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنے دامن پہ جو الزام میرے پہ لگایا جا رہا ہے میں اس کو ہٹاؤں اور اس کے لیے آواز اٹھاؤں. ٹھیک ہے نا. اب چاہے ان کے پاس ثبوت نہ بھی ہو, تو اس سے ایک تو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انسان خاموش ہو کے چپ ہو کے بیٹھ جائے. بعض دفعہ ہمارے ہاں یہ اس کو بھی صبر کے معنوں میں لے لیا جاتا ہے کہ بس میں چپ ہو کے خاموش ہو کے بیٹھوں. دیکھیں صبر اور چیز ہے. سب آپ اپنے لیے, اپنے رائٹ کے لیے, یا اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے, یا کسی کو کوئی غلط فہمی آپ کے بارے میں ہو گئی ہے یا کسی کی طرف سے ڈالی جا رہی ہے, تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کلیریفائی کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے ہے. چاہے آپ کو بظاہر کوئی ثبوت نہیں بھی نظر آ رہا, آپ زبانی طور پر جو بھی بتا سکتے ہیں بتائیں کہ جو بھی یعنی سچویشن ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور باقی ظاہر ہے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ان کے لیے کیسی آئی کہ اسی عورت کے کوئی خاندان میں سے کوئی بندہ تھا. بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بچہ تھا, کوئی شیرخوار بچہ جو اس وقت بول پڑا, لیکن اس کی کوئی ایسی حدیث وغیرہ سے کوئی ایسی سند نہیں ملتی. تو بے سند باتوں پہ ہم نہیں جاتے. جو سیدھا لکھا ہوا جو قرآن کے الفاظ ہے, شاہدہ شاہد من اہلیہا, کہ عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کا بعض نے کہا کہ اس کا کوئی کزن تھا, بعض نے کہا کوئی رشتہ دار تھا, بہرحال کوئی وائس انسان تھا, کوئی تھوڑا باشعور عقل مند انسان تھا. اور بیسیکلی تو یہ بھی اللہ ہی کی مدد, ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اس طرح سے ہوئی کہ ایک بہت گہرا نقطہ, ایک بڑی پتے کی بات اس شخص نے کہہ دی. اور ہوتا یہی ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسے اسباب اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے, اللہ تعالیٰ مفتح الابواب ہے, وہ دروازے بھی کھولنے والے ہیں, وہ اسباب بھی بنانے والے ہیں. تو پھر کوئی نہ کوئی شہادت, کوئی ثبوت ایسے آ جاتا ہے, یا تو خود ہی کوئی بول پڑتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی طرح سے بھی مدد جو ہے وہ نیک اور صحیح جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آ جاتی ہے. ہوا یہ کہ اس شخص نے یہ کہا کہ قمیض کو چیک کر لو, اگر تو سامنے سے پھاڑی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دسترازی مرد کی طرف سے ہو رہی تھی, اور عورت نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی, جس کی وجہ سے قمیض جو ہے وہ فرنٹ سے پھٹی ہوئی ہے. اور اگر وہ پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے قمیض, تو اس کا مطلب یہ کہ مرد سچا ہے, اور وہ جو ہے بھاگ رہا تھا, he was moving away from her, اور اس نے پیچھے سے کھینچ کے تو اس کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی, اور اس میں وہ قمیض جو وہ پھٹی ہے تو پھر وہ پیچھے سے پھٹی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی بات تھی, اور اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو کرینے کی شہادت کہتے ہیں. یعنی جب ایسے کچھ بات سے نہ پتہ چل رہا ہو تو پھر جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, سرکمسٹانشیل ایویڈنس پھر لیا جاتا ہے کہ انسان خود ثبوت نہ دے سکے, تو حالات کے تحت پھر ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں نا, کہ کیسے کوئی کہیں جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو, کہ کیسے ہوا ہوگا, کہاں پہ کتنی گاڑیاں تھیں, کون آگے سے آیا, کس نے بریک نہیں لگائی, کون پیچھے تھا, تو پھر یہ دیکھے جاتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں تاکہ صحیح بات کا پتہ چلا ہے. تو یہ اسی طرح کا معاملہ. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چال بازیاں ہیں, اور واقعی تم عورتوں کی چال بازیاں بہت ہی زیادہ بڑی ہوتی ہیں, یہ بہت زیادہ چاہتے غضب کی. فلما, تو جب رأى, اس نے دیکھا, اب یہاں پہ مراد عزیز مصر صورت کا شوہر جو ہے, را حمزہ یا قمیصہ, قمیص اس کی منہ سے مراد ہے یوسف علیہ السلام, قد پھاڑی گئی ہے, من دبرن پشت سے, پچھلی طرف سے, قولا اس نے کہا, انہو بے شک وہ,
من कैदी कुन्ना, तुम औरतों की चालों में से। कैद जो है वो चाल के लिए आता है, कोई भी साजिश, और कुन्ना जो है वो औरतों के लिए आता है, प्लूरल के लिए। ठीक है, मर्दों के लिए कुम आता है, यानी मेल प्लूरल के लिए कुम आता है तुम के मायनों में, और फीमेल प्लूरल तुम के मायनों में कुन्ना आता है। ठीक है, जैसे सिंगुलर के लिए का और की का फर्क मैं आपको बताती हूँ कि की मुअन्नस के लिए आता है और का जो है वो तुम मुज़क्कर के लिए आता है। इसी तरह इसलिए जब हम कहते हैं ना जज़ाकल्ला और जज़ाकिल्ला, जब आप मुअन्नस को कहें तो किल्ला कहते हैं। बहरहाल जज़ाकल्ला एक ऐसा वर्ड है जो उर्फ़ आम में इसी तरह बोला जाता है, तो अगर आप वो भी कह देते औरतों के लिए तो दैट इज नॉट रॉन्ग, इट इज एक्सेप्टेबल इन लैंग्वेज। आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस। एनीवे, तो कुन्ना जो है वो प्लूरल औरतों के लिए आता है। उसने कहा तुम औरतों की चालों में से, इन्ना बेशक, कई कुन्ना तुम औरतों की चालें, अजीम बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अच्छा, अब हुआ ये कि बाकी जब उनकी जो कमीज थी उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, उस बंदे ने देखा है कि उसी ने एक डिसाइड करना था, तो वो कमीज जो थी वो पीछे से फटी हुई थी। इस चीज की शहादत तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने भी कुरान मजीद में दी थी कि पीछे से उसने ही फाड़ी थी उस औरत ने। तो ज़ाहिर है वो मामला समझ गया, अजीज मिस्र जो है उसको समझ आ गई कि मेरी बीवी जो है वो भी गलत है और बिला वजह से नाकामी जाहिर कर रही है, गलत काम इसी ने किया था। तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की चालों में से है और तुम औरतों की चालें बहुत ही बड़ी होती हैं। ये यानी तुम लोग इस तरीके से साजिशें करके मर्दों को फंसाती हो और तुम औरतें जो हो बड़ी शातिर और बड़ी चालाक। यहाँ पे एक चीज समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये जो फिक्रा यहाँ पे है ना कि बेशक तुम औरतों की चालें बड़ी अजीम होती हैं, इसको अक्सर लोगों ने जो है ना औरतों के ऊपर ये कह के चस्पा कर दिया कि ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बात कही है कि औरतें जो है वो बड़ी, उनकी चालें जो है वो बड़ी होती हैं और वो बड़ी चालबाज होती हैं, बड़ी शातिर होती हैं, तो उनसे बना, मतलब हमारे यहाँ एक ये तस्वुर है ना कि जहाँ से भी औरतों को किसी तरीके से डिग्रेड किया जा सकता है तो उस वो बड़े शौक से किया जाता है। और बाज, सब तो नहीं, बाज मर्दों का ये होता है कि वो उस चीज को लेके तो औरतों के ऊपर टॉन्ट करना, और फिर बिलखुसूस अगर कुरान मजीद से उसका कोई ताल्लुक मिल जाए तो वो बड़े आराम से उसको ज्यादा टॉन्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में जो एक बात मशहूर हो गई भी है कि हज़रत हव्वा ने जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बरगलाया था, बहकाया था और कहा था कि तुम ये फल खा लो, तो उससे औरतों के ऊपर जो है वो इल्जाम डाला जाता है। हालांकि हमने कुरान मजीद में बड़ा क्लियर पढ़ लिया कि दोनों को ही शैतान ने बरगलाया था और दोनों ही ने वो फल खाया था। हज़रत हव्वा का ने उनको कोई नहीं था कहा, ये भी एक बात मशहूर कर दी गई। तो यहाँ पे भी जो ये बात है ये गलत है, ये तासर देने की जो कोशिश की जाती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरतों के बारे में कहा है, बल्कि बास लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अल्लाह ताला ने शैतान की चालों को तो दईफ, कमजोर कहा है और औरत की चाल को अजीम कहा है। तो औरतों की चालें जो हैं वो तो शैतान की चालों से भी ज्यादा सख्त और बड़ी होती हैं। और देखें जी, ये तो अल्लाह ने कह दिया, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कतन नहीं है, अल्लाह ताला की बात नहीं है, ये अजीज मिस्र का कौल उसकी बात है जिसको यहाँ पे सिर्फ बयान किया गया है। और इसके पीछे भी बैकग्राउंड आप समझ लें कि मिस्र का माशरा इतना इखलाकी लिहाज से गिरा हुआ था कि वहाँ पे एक औरत नहीं, मेजोरिटी जो है वो औरतों की इसी तरह की थी। अभी आप आगे पढ़ लेंगे कि जो शहर की औरतें थी उन्होंने किस तरह की बातें की। तो इस तरह से यानी वहां पे एक, आप कहने कि एक नॉर्म था, एक आम सी बात थी कि औरतें जो है वो इस किस्म की हरकतें करती थी और ये गलत किस्म के रिलेशनशिप्स और इसके लिए मर्दों को फसलाना और दावत देना। सो इट वॉज अ कॉमन थिंग इन देयर सोसाइटी एट दैट टाइम, मिस्र के माशरे में। ठीक है, उस लिहाज से अजीज मिस्र ने ये बात अपनी बीवी को कही थी, वरना सब औरतें ऐसी नहीं होती। और कुछ ठीक है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। बाकी आज का तो जो माशरों का हाल हो गया है, चाहे वो हमारे अपना मुल्क है इस्लामी जमहूरिया या कहीं भी, औरतें भी इस तरफ जाहिर जाती हैं, बल्कि बहुत आगे भी होती हैं। बाज़ दफा उनकी तरफ से भी ये कहा जाता है, लेकिन बहरहाल ये एक बात को ब्लैंकेट करके तमाम औरतों के ऊपर ये कह के
दाग देना कि अल्लाह ताला की तरफ से औरतों के लिए ऐसा कहा गया, ये इंतहाई गलत बात है। तो इसलिए इस गलत फहमी का दूर होना जरूरी है कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि सारी दुनिया मता है, यानी फायदे की चीज है। दुनिया में तो बहुत सी फायदे की चीज है ना, और उसमें से बेहतरीन मता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नेक और साले बीवी। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस तरह की बात, जो कि अल्लाह ताला ही की एक क्रिएट की हुई मखलूक है, तो ऐसा नहीं है। औरत को इस तरीके से डिग्रेड जो किया जाता है वो गलत किया जाता है। तो क्योंकि उस माशरे में माहौल ऐसा था और औरतें इस तरह की थी, तो उसने कहा जाहिर है उसका भी तो वास्ता पड़ता होगा ना उस माशरे की औरतों से, वहीं पे रहता था और था भी एक ऐसे अच्छे बड़े ओहदे पर था। तो उसने ये बात कही कि तुम औरतों की शान जो है वो बड़ी अजीम होती हैं, और औरतें जो है वो फितना भी बनती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि तुम सबसे बड़ा फितना जो है, यानी जिससे मैं डरता हूँ, औरत के फितने से डरता हूँ कि तुम उसमें मुब्तला होगे। ठीक है, उसमें मर्दों की भी अपनी विल होती है और औरतों की भी, और बाज़ दफा ज़ाहिर औरत की तरफ से भी वो होता है, लेकिन ज़ाहिर है उसको इस तरीके की बात करके सबके ऊपर इल्जाम देना ये गलत है। अच्छा, एक तो उसने ये कहा और आगे उसने क्या कहा, ये भी उसी के अल्फाज है अजीज़ा मिस्र के, यूसुफ आरिद अन हाज़ा वस्तगफिरी लिज़ंबिकी इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन। यूसुफ तुम इस मामले में दरगुजर करो, और फिर उसने अपनी बीवी की तरफ करके कहा कि तुम अपने कसूर की, अपनी गुनाह की माफी मांग लो, बेशक तुम ही गुनाहगारों में से हो। यूसुफ आरिद इराज करो, आइन रा और दाद, यानी दरगुजर करो या ध्यान ना दो, परवाह ना करो, अन हाजा इस मामले से, वस्तगफिर यहाँ पर बात खत्म होगी। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने एक बात की, वस्तगफिरी, अब वो अपनी बीवी से मुखातिब होकर उनको क्या कह रहा है कि तुम बख्शिश मांगो, यानी ये चूंकि मुखातिब करके कहा जा रहा है ना, तो वस्तगफिरी तुम और बख्शिश मांगो तुम, ली ज़ंबी की अपने गुनाह की। यहाँ पे देखिए काफ ज़ेर की जो है ना मुन्नस के लिए आ रहा है, ज़ंब कहते हैं गुनाह को, और लाम से लिए के लिए, के लिए गुनाह के तुम्हारे, तुम इस्तगफार करो अपने गुनाह के लिए, इन्न की बेशक तुम, वंस अगेन काफ ज़ेर की मुन्नस के लिए, बेशक तुम ही, कुंती थी तुम ही, मिनल खातिईन खताकारों में से। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को रुख की तरफ को मुखातिब करके उस शख्स ने क्या कहा कि तुम इस बात से इराज बरतो, यानी उन्होंने मना किया कि तुम इस चीज का जिक्र जो है वो कहीं से किसके इधर उधर जाके मत करना, खामोशी इख्तियार। ठीक है, और लेकिन यहाँ से भी पता चलता है कि वो मतलब अजीज़ मिस्र जो है थोड़ा सेंसिबल इंसान ही है, थोड़ा समझदार इंसान ही है, कि वो ये चाह रहा है कि इस मामले की तशहीर ना की जाए, क्योंकि देखिए एक बात जो होनी थी वो तो हो गई। अब बुराई की अगर तशहीर की जाए तो वो और भी बुरी बात हो जाती है, जैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना, ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सू, कि अल्लाह ताला बुराई को अलानिया करना या उसका एलानिया इजहार करना, ये चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि जब इस तरीके से अलल एलान बुराई की जाए या बुराई को इस तरह उसका प्रचार किया जाए, तो फिर वही होता है कि एक और ज्यादा बात फैलती जाती है, तशहीर होती जाती है, सब लोगों की मतलब जबान पर भी आ जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ये भी होता है कि एक तो जाहिर है उसमें मुख्तलिफ बातें भी ऐड होती जाती हैं, फिर ये कि उस बुराई की शिद्दत भी जो है वो कम हो जाती है और लोग फिर उसको ज्यादा बुरा समझते नहीं है। और आज अगर आप अपने माशरे में देखें ना, तो इसी तरह के हालात हो गए हैं कि बुराई की तशहीर करने को और उसको सरेआम बयान करने को बिल्कुल भी मायूबत नहीं समझा जाता। यानी कुछ अरसा पहले तक जो चीजें शर्म और हया की और पर्दे की समझी जाती थी और जिनको छुपाया जाता था, आज उनको बड़ा खुलेआम बयान किया जाता है। और बल्कि सोशल मीडिया पे तो आप देखें कि हर तरह की चीज जो है वो अब डिस्कस हो रही है। कोई जरा किसी की बात पता चलेगी, बजाय इसके कि उसको छुपाया जाए, उसको बयान करना, बल्कि बढ़ा चढ़ा के बयान करना, सिर्फ अपने व्यूज लेने के लिए और अपनी जो है एक न्यूज चलाने के लिए। आजकल तो सिर्फ एक नजर इसी पे ही होगी ना कि हम कैसे व्यूज ले लें और कैसे अपनी
چینل کی جو ریٹنگ ہے اس کو بڑھا لیں. تو وہ چھپانے والا تو ایلیمنٹ یا وہ سوچ تو ختم ہی ہو چکی ہوئی ہے معاشرے میں سے. ٹھیک ہے, حالانکہ اس طرح کی باتوں کو پھیلانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اس نے یہی جو ہے ایک سمجھداری کی بات کی کہ تم اپنے ساتھ اس کو استغفار کرنے کا بھی کہا. اب جو استغفار کا طریقہ تھا, بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مذہب ہو اس میں کوئی ایسا کانسیپٹ تو ہوتا ہے صحیح اور غلط کی تمیز کا, اور اس پہ پھر اپنے جو بھی گناہ ہے اس کے اوپر استغفار کرنے کا, اور غلط کو غلط کہنا اور گناہ سمجھنا. تو وہ ان کو اپنی بیوی کو کہہ رہے کہ تم نے گناہ کیا ہے, تم سے خطا ہوئی ہے, تو تم جو ہو اس پہ استغفار کرو. اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ تم ان سے, یعنی کہ یوسف علیہ السلام سے, جسے کہتے ہیں نا کہ اپولوجائز کرو, سوری بولو اپنے گناہ کے لیے, کیونکہ تم ہی خطا کار ہو. اس نے بلا وجہ اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں تم ہی غلط ہو اور میری بیوی سچی ہے اور میں اس کو نہیں. حالانکہ ایک انفلوئنشل انسان تھا, اور عموماً ہوتا تو یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ جو لوگ انفلوئنشل ہوتے ہیں, معاشرے میں جن کا کوئی اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ تو اپنے اوپر کسی الزام کو لگنے ہی نہیں دیتے, ثابت ہونا تو دور کی بات, اور وہ فوراً اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے. اور اپنی جو جیسا اگر باپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹے نے کچھ غلط کیا تو وہ کبھی بیٹے کو سرزنش نہیں کرے گا. وہ الٹا جا کے جو اگر قانون نے اس کو پکڑا ہے یا کوئی جو بھی قانون کے جو لوگ ہوں گے ان کو جا کے بلیم کرے گا اور ان کو کہے گا میں تو فلاں ہوں, میں تو فلاں ہوں. ہمارے یہاں کی بھی بہت آج کل ذہنیت بن گئی ہے نا کہ ٹریفک پولیس اگر کسی کو روکے گی تو وہ اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کرے گا, میں تو فلاں ہوں, تم نے مجھے کیسے روک دیا. اور اپنا کوئی رشتہ دار کسی کا اگر ایسے غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے گا تو اس کو بھی بالکل نہیں کہا جائے گا کہ تم خطا کار ہو یا تم سے غلطی ہوئی ہے تو یو شوڈ اپولوجائز. الٹا یہ اس کو بچانے کی کوشش کی جائے گی. تو بہرحال یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا تھوڑا سینسیبل تھا اور اس میں اچھائی برائی کی پہچان تھی, تو اس نے اپنی بیوی کو اس طرح سے اپولوجائز کرنے کا. آگے دیکھیں, یہاں پہ ایک رکوع ختم ہو گیا. اب آگے دیکھیں, وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اب شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے. اس کو محبت نے بے قابو کر دیا ہے اور ہم تو اس کو واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. وقال اور کہا, نسوتن عورتوں نے, فی المدیناتی, نسوتن عورتوں کو کہتے ہیں, نساء کی سب کو پتہ ہی ہے, سورۃ النساء کا بھی سب کو پتہ ہے. فی المدیناتی, مدینہ جو ہے وہ شہر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو نسبتن جو ہے اس کا روزر نون سین واو ہے, اور فی المدینہ تی شہر میں, امرأتو میم را حمزہ یہ عورت کے لیے اسپیشلی بیوی کے لیے آتا ہے. امرأت العزیز, عزیز سے مصر کی بیوی. عزیز جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے فائن سے عزت سے ہے, تو چونکہ وہ شخص جو ہے کسی خاص عہدے پہ تھا تو اس کو, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ قرآن مجید میں بھی اس کے لیے یہی ورڈ یوز ہوا ہے. اچھا, عزیز کی بیوی نے تراودو پھسلاتی ہے یا ورغلاتی ہے. ٹھیک ہے, وہی را واو اور تا جو ہے اس میں مونس کا ہے. فتح فیتے واو روپٹ ہے, اور یہ جو ہے غلام کے لیے ہی ورڈ آتا ہے. تو اپنے غلام کو عن نفسی ہی, اس کے نفس سے, یعنی نفس سے پھسلانا کا مراد یہی ہے کہ اس کو ورگلا کے تو ایک غلط فعل کی طرف دعوت دی. قد یقیناً شغفہا, شین غین اور فا, بے قابو کر رکھا ہے. شغف جو ہے نا کوئی ایسا جذبہ جو جس کے پیچھے انسان باقی سب کچھ بھول جائے, جو بہت ایسی کو محبت جو بڑی جو دل کے اندر بہت زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے, دل کا اندرونی حصہ. تو حبن جو ہے وہ محبت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, شغف ایسا جذبہ جو جس کے پیچھے بالکل ہی انسان ایسا غافل ہو جائے باقی سب چیزوں سے. اور حبن, حب آپ کو پتا ہے محبت پیسی سے ہا بابا روپٹ. ان اور نون الف نا سے مل کر بے شک ہم لنراہا البتہ
ہم دیکھتی ہیں اس کو. نون ہم کے لیے آ رہا ہے اور ہا سے مراد عزیز مصر کی بیوی. فی دلال مبین، دلال کہتے ہیں گمراہی کو، مبین کہتے ہیں کھلی واضح گمراہی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. اب ہوا یہ کہ عزیز مصر نے کوشش تو کی کہ یہ بات جو ہے اس کا چرچا نہ ہو، ادھر ادھر نہ پھیلے، لیکن جس طرح ہوتا ہے نا کہ بات پھیل ہی جاتی ہے اس طرح کی، تو وہی ہوا کہ معاشرے میں بالخصوص عورتوں میں یہ بات پھیل گئی، اور انہی کا ذکر یہاں پہ اسپیشلی کیا گیا ہے کہ عورتیں جو تھیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس وقت وہاں کے معاشرے کی جو عورتیں تھیں وہ کس کماش کی تھیں اور کیا ان کا لیول تھا اخلاق کا. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا آپس میں کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کے اوپر اس کا دل آ گیا، اس سے محبت ہونے لگی اس کو، اور اس کی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی محبت میں اتنی پاگل ہو گئی ہے، قد شغفہا حبا. تو یہ تو جیسے کہ نا کہ بڑی پاگل عورت ہے یا بہت ہی بے وقوف ہے یا کتنی جاہل ہے. اچھا، کہ وہ اس قسم کی بات کیوں کہہ رہی تھی؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عزیز مصر ایک اتنا بڑا سٹیٹس والا بندہ ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی ظاہرہ ایک ہائی سٹیٹس والی ہے، اور اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کسی بڑے سٹیٹس کے بندے کے ساتھ اپنا ایسا افیئر چلاتی ہے، محبت کرتی. غلام کے ساتھ محبت کر بیٹھی ہے تو کتنی پاگل ہے اور کتنی بے وقوف. اب اس میں آپ یہ سمجھے نا کہ یہ ونس اگین وہی بات کہ اس وقت جو مصر کا معاشرہ تھا اس کی کیسی عکاسی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ گوسپنگ جو کہ آج ہم بھی ظاہر ہے معاشرے میں بڑی کامن ہے، پھر اسکینڈلائز کرنا، چھوٹی سی کسی کی بات پتہ چلی تو اس کو ایک سے دوسرا، دوسرا سے تیسرا، وہی بات کے برائی کو تشہیر بھی برائی کی کرنا، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں اور ہمارے دین میں ان سے روکا گیا، منع کیا گیا کہ ایسی کوئی بات پتہ چلے تو کہنے والے کو بھی روکے کہ ظاہر کوئی ثبوت نہیں ہے سننے والوں کے پاس کہ اس چیز کو ایسے آگے بیان نہ کریں. کہ ہمارے یہاں تو بہت اس چیز کو جو ہے نا وہ مزے لے کر، اور بہت زیادہ گوسپ کے شوقین جو لوگ ہوتی ہیں، خواتین بالخصوص زیادہ شوقین ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پہ دیکھیں خواتین کا زیادہ ذکر کیا، حالانکہ بات مردوں نے بھی سنی ہوگی، لیکن یہاں پہ زیادہ ذکر خواتین کا اسی لیے کیا گیا کہ عورتیں جو ہے نا وہ گوسپنگ میں ان کا فیوریٹ مشغلہ ہوتا ہے. کہیں پہ اکٹھی ہوئی ہے، کہیں پہ بیٹھی ہے، کوئی ایسی بات پتہ چل جائے، تمہیں پتہ فلاں کا فلاں سے چکر چل رہا ہے اور فلاں کا فلاں سے افیئر چل رہا ہے. بھی کتنی کامن ہوگی ہمارے معاشرے میں یہ بات، حالانکہ یہ کتنی معیوب ہوا کرتی تھی بات، اور ہے بھی معیوب ہی، غلط بات ہے. بلکہ آج کل تو بچے ینگ اتنے آرام سے اپنے کلاس فیلوز کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، فلاں کا فلاں سے افیئر ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. تو بچوں کو بھی سمجھایا جانا چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کو اس طرح کھلے عام نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو خاموش رہیں، اور اس چیز کی تشہیر کرنا یا اس کا اعلان کرنا جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اچھا. تو اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا بات کرنے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو برا سمجھ کے یہ بات کہہ رہی. ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ کرنا ہی تھا تو کسی بڑے ہائی سٹیٹس کے بندے کے ساتھ اپنا کوئی افیئر چلاتی. یہ کیسے اپنے غلام کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے، کیسی جاہل عورت ہے، ہم تو یہ نہیں سمجھتے کہ ایسی ہوگی. تو یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں یہ جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس یا اس قسم کے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی افیئرز، وہ بھی عورتوں کے افیئرز، تو بہت ہی کامن بات تھی. اور اس کی بھی جو برائی ہے وہ معاشرے میں وہ برائی نہیں سمجھی جاتی تھی. تو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ کسی اپنے سٹیٹس کے بندے کے ساتھ تو کرتی نا، غلام کے ساتھ کیا عشق لگا بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ وہ کیا ایسی حرکت کرتی. تو یعنی پتہ چلتا ہے کہ اخلاقی حالت جو تھی اس کا تو جنازہ نکلا ہوا تھا وہاں پہ. عورتیں بھی آپ دیکھیں کہ کس قدر غلط ان کی سوچ تھی کہ وہ بس ایک تو یعنی شوقیہ باتیں بھی ضرور کرنی ہے. وہی چیزیں، وہی بات ہے نا کہ معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں وہ چاہے اب ہم 4000 سال پہلے کا واقعہ سن رہے ہیں یا آج کا سن رہے ہیں، وہی ہیں حالات لوگوں کے اور انٹرسٹ لوگوں کے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک تو یہ کہ بہت زیادہ فالتو وقت ہو نا،
اور آپ اپنا وقت پازیٹیو کام میں نہ لگا رہے ہوں اور آپ کی کوئی ایسی اخلاقی یا دینی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، تو چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، پھر ان کو انہی چیزوں میں انٹرسٹ ہوگا کہ جب اکٹھے ہوئے باتیں شروع کر دی، گوسپنگ شروع کر دی، کسی کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے، کسی کی کوئی چھوٹی سی کہانی پتہ چلی، اس کو بڑے شوق کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ پوچھا بھی گیا، ڈسکس بھی کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر اپنی طرف سے بھی باتیں ضرور، اور اپنے جو سوچ اور اپنی جو خیالات ہیں ان کا بھی اظہار کر کے خود بھی اس برائی میں شامل ہوا جاتا ہے، اور اس کو کوئی برائی سمجھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ کوئی پازیٹیو کام نہیں ہے، اس میں کوئی آپ اپنا وقت جو ہے وہ اچھے کام میں نہیں لگا رہے گے، آپ کو کوئی ثواب مل رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے اوپر سے پھر بغیر تصدیق کے کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا اور ایسی فحاشی کی باتوں کی تشہیر کیا جانا، اس سے منع کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی خاموش رہنے کی تلقین کی کہ جب تک پورے 4 گواہ نہ ہوں گے جنہوں نے یہ عمل ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیا ہو، خاص طور پہ اس فعل کو، محض مرد اور عورت کو ایک ساتھ ساتھ بھی دیکھا ایک کمرے میں، تو بھی وہ قبول نہیں ہے گواہی، ٹھیک ہے، ورنہ پھر 80 کوڑے کھانے کو وہ خود تیار ہو جائے، پڑھ چکے ہیں نا باپ، ٹھیک ہے۔ تو اتنی زیادہ ہمارے ہاں تو اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ اس چیز اور اس طرح کی باتوں کے اوپر زبان نہیں کھولنی چاہیے، تشہیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب کوئی معاشرہ بہت زیادہ اخلاقی لحاظ سے زوال پذیر ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت وقت ہے اس قسم کے کام کرنے کا، اور ان کو سارا انٹرسٹ جو ہے وہ اس قسم کی باتوں میں ہے، دوسروں پہ تنقید کریں، ان کے اوپر الزام لگائیں، کوئی ایسی سٹوری پتہ چلی ہے تو زبان زد عام کریں، تشہیر کریں، ٹھیک ہے، اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے لیے گناہ بھی کماتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، اور ونس اگین وہی بات کہ محبت تو تھی نہیں، ایک شہوت تھی، ایک لست تھی، اور یہاں پہ وہ صرف اس عورت میں نہیں ہے، باقی عورتوں کا بھی جو ہے وہ اسی طرح کا اخلاق و کردار یہاں پہ نظر، اور یہ جو نفسانی خواہشات ہیں نا، انہی پر تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور دل میں اصل محبت اور شدید محبت تو اللہ کی ہونی چاہیے نا۔ اگر اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود و قیود کی پابندی اپنے اوپر انسان لازم کرے گا تو پھر اس قسم کے معاملات میں انسان نہیں پڑتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بحیثیت والدین اپنے بچوں کی تربیت ان لائنز کے اوپر کریں، ان کو یہ باؤنڈریز بتائیں اور سکھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اتنا لائٹ لے لیں اور اس کو مذاق بنا لیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں او یہ تو اس ایج میں تو سارے بچے کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کیا ہو گیا، ہمارے بیٹے نے کر لیا یا ہماری بیٹی نے کر لیا، او اٹس اے نارم، یہ تو بڑی کامن چیز ہے، اور اس کو بلکہ الٹا کچھ اسٹیٹس سمبل بنا لیا گیا آج کل تو کہ سارے بچے جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، تو خیر نہیں۔ یہی تو بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ برائی کو ایسا مزین کر کے دکھاتا ہے کہ انسان کو وہ چیز بری لگتی ہی نہیں ہے۔ اب وہی بات ہے کہ جہاں پہ والدین کی اپنی اخلاقی اور دینی تربیت نہیں ہوگی، جہاں پہ والدین نے ہی یہ چیز نہیں سیکھی ہوگی، تو آگے بچوں کو کس نے سمجھانا ہے، ان کی تربیت کس نے کرنی، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک سے دوسرے سے تیسرا، اور پھر وہ برائی لگتی ہی نہیں ہے، اور ہر کوئی کام کرنے لگ جاتا ہے، اور ہر کوئی اسی طرح کی اخلاق و کردار حامل ہو جاتا ہے، تو یہی معاملہ ہے۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ اس عورت نے جب ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیے والی مجلس آراستہ کی، اور کھانے میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ تم آ جاؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بہت معزز فرشتہ ہے۔ فلما، تو جب، سمیعت، اس عورت نے سنا، سماعت ہوتا ہے نا سننا، سمیعت جو ہے تے اس میں مؤنث کی ہے، تو اس سے پتہ چلا یہ وہی جو عزیز مصر کی بیوی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا نام زلیخا
बिमकरी हिन्ना, उन औरतों के मकर को, मीम काफ रा, मकर कहते हैं चाल को, हिन्ना या हुन्ना जो है ये औरतों के लिए आता है. असल में जब वो होता है ना, हम उर्दू में कहते हैं उन औरतों ने या उन औरतों की, तो उस वजह से ये हुन्ना और हिन्ना कभी पेश के साथ आता है, कभी जेर के साथ आता है. ग्रामेटिकल उसमें डिफरेंस आ जाता है पेश का जेर. अरसलत, उसने भेजा, इस साल करना होता है, और ते वंस अगेन मोनस की है, तो उसी औरत ने, यानी जो जुलेखा जो अजीज मिस्र की बीवी थी, उसने भेजा इलई हिन्ना, तरफ उन औरतों के, इला तरफ, और हिन्ना जो है उन औरतों के लिए आ रहा है. वह आतदत, और तैयार की, आइन दाल दाल, आदाद व शुमार होता है ना, अदद गिनती के लिए आता है. तो जब आपने कोई तैयारी करनी होती है तो आप गिनती भी कर रहे होते हैं साथ साथ. तो उस लिहाज से ये आतदत जो है तैयार की, जिसको कहते हैं प्रिपेयर करना. कुछ एंड पे जो ते आ रही है वो मोनस की ता आ रही है, और बीच में जो ता है वो बाप की ता है. ल हुन्ना, लिए उन औरतों के, मुत्तकअन से मुराद है एक ऐसी कोई बैठने की निशिस्त या मजलिस जिसमें हर तरफ तकिए लगाए गए हो, यानी नीचे, जैसा अरबों में आज भी ऐसे ही है, तकिए लगा के, कुशन्स लगा के नीचे बैठने वाली एक निशिस्त. रूट वर्ड है वाव काफ और हमजा, जो कि ऐसे टेक लगाने के लिए आता है. इसका लफ्जी मतलब जो है ऐसे किसी, जैसे गिलाफ में कोई चीज डाल के उसको ऐसे ऊपर से बंद कर देना, तकिए में यही किया जाता है. और बकन जो है वो टेक लगाने के लिए भी आता है. तो तकिया लगाने की मजलिस, आप उसको कहने, ये तकिया लगाने की जगह, ऐसी उसने मजलिस, जो कि उस माशरे में एक तरीका था. वह आतत, हमजा ताया वाला रूपड है, ते साथ जो है मोनस की आ गई. और उसने दी कुल वाहिदतिन, हर एक औरत को, मिन हुन्ना, उनमें से, उन औरतों में से, हर एक उसने क्या दिया, सिक्कीनन, सिक्कीना जो सीन काफ नून इसका रूपड है, और ये छुरी, नाइफ के लिए आता है. वक़ालत इखरुज, वक़ालत, और वो कहने लगी, यानी उस औरत ने ये कहा, जुलेखा ने, उखरुज, निकल आओ. जब आप इसको सेपरेटली पढ़ेंगे इस वर्ड को, तो अलिफ पे पेश लगा के पढ़ेंगे. खाराजीम होता है ना एग्जिट, यानी आ जाओ, बाहर आ जाओ, इनके सामने आ जाओ. अलई हिन्ना, ऊपर इनके, यानी अला से मुराद यहाँ पे है कि इनके सामने आ जाओ. फलम्मा, तो जब, रअयनहु, उन औरतों ने देखा उसको, रा हमजा या देखना, रुयत वाला, और नून जो है ये नूने निस्वा है बीच में, इससे पता चल रहा है कि औरतों के देखने का जिक्र आ रहा है. और हु जो है वो मुजक्कर की जमीर है, तो हु से मुराद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है. उन औरतों ने देखा उसको, अकबर ना हूँ, तो अकबर जो है बड़ा होने से, अकबर ना हूँ, बड़ा समझा उसको. नून जो है वंस अगेन नूने निस्वा है, हु से मुराद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम. वक़त्तअना, और काट डाली उन्होंने, या काट बैठी, इसमें भी काफ ता आइन, कता करना, काटना. नून जो है नूने निस्वा है, और यहाँ पे कत्ता है, कत्ता युक़त्तिउ तक़दी, बाबे तफ़ईल में ये चला जाता है, तो इसमें शिद्दत का मफ़हूम आ जाता है, जैसे अल्लमा युअल्लिमु तालीम. तो इसमें या एहतमाम का भी इसमें मफ़हूम आ जाता है. मैंने आपको बताया ना कि अरबी में मुख्तलिफ बाब में जब अल्फाज जाते हैं, तो फिर उसमें अल्फाज में कोई तब्दीली आती है, किसी में तमाम का मफहूम आएगा, कभी शिद्दत का मफहूम आएगा, कभी बिल्कुल ही मफहूम पलट जाता है बाब में जाने की वजह से. एनीवे, तो यहाँ पे ये मफहूम है इसका, एहतमाम से या शिद्दत से. ऐदिया हुन्ना, अपने हाथ, यद जो है वो हाथ को कहते हैं, तो ऐदिया हुन्ना, अपने हाथ. वह, और कुलना, कहने लगी, नून वंस अगेन नूने निस्वा है, और तो मुअन्नस के लिए, हाशा लिल्लाह. हाशा लिल्लाह जो है ये इसी तरह से ये एक एक्सप्रेशन है जो बोला जाता है, जिसमें जैसे जैसे सुभान अल्लाह बोला जाता है ना, जो कोई जैसे किसी हैरत के मौके पे कलमा ताज्जुब आप इसको कह लें, जैसे हम कहते हैं कि गॉड फॉरबिड, या सुभान अल्लाह, या अल्लाह की पनाह, या इस तरह के हर लैंग्वेज में मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं. माँ हाजा बशरा, माँ नहीं है, हाजा ये, बशरन, बशर यानी इंसान को कहते हैं कि ये कोई इंसान बशर नहीं है, ये ऊपर है. इन हाजा, नहीं ये, इल्ला मगर, मलकुन, मलक कहते हैं फरिश्ते को, और करीम, करम से है, इज्जत वाला, मुअज़्ज़िज़, मुकर्रम, यानी बहुत मुअज़्ज़िज़ कोई फरिश्ता है. अच्छा, अब जब ये बात सारी इसका चर्चा होने लग गया माशरे में, औरतें जो थी उन्होंने आपस में ये बातें करना शुरू कर दी कि ये अपनी औलाद के ऊपर फरेफ्ता हो गई है, तो कैसी बेवकूफ़ों वाली ये बातें कर रही है. तो उस अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी,
اس کو اب یہ چیز جو ہے اس کو اپنی ایک سکی لگی، اپنی بےزتی لگی کہ میرے بارے میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے. اس نے اب اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے طریقہ کیا نکالا، وہ طریقہ جو ہے اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے. لیکن اس میں سب سے پہلے جو بمکری ہننا میں جو مکر کا یہ جو ورڈ ہے نا، اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں یہاں پہ کہا گیا فلما سمیت بمکری ہننا، کہ جب اس نے ان کے مکر کو سنا. حالانکہ یہ تو سمپل ایک خبر تھی نا جو اس تک پہنچی تھی، ایک بات تھی جو اس تک، تو قولی ہننا تو نہیں کہا گیا، بمکری ہننا کی اس میں بھی پوری ایک ڈیٹیل چھپی ہے. اگر غور کریں تو مکر کا ورڈ یہاں پہ اس لیے یوز کیا گیا ہے کہ وہ جو عورتیں تھی نا، ان کی جو یہ باتیں وہ کر رہی تھی، ان کی یہ باتیں محض اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ صرف ایک جو یعنی گوسپ کا ایک شغل ہوتا ہے وہ تو تھا ہی تھا. بیسیکلی اصل بڑی بات یہ تھی کہ ان عورتوں تک بھی یہ بھی بات پہنچ چکی تھی کہ وہ جو غلام جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ کوئی خوبصورت، کوئی بہت ہینڈسم نوجوان ہے، تو وہ خود بھی چاہ رہی تھی کہ اس کو جا کے دیکھیں. ونس اگین وہی بات کے باپ اس معاشرے میں جو عورتوں کی اخلاقی حالت ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں. اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، تو ظاہر ہے اس وقت تو کوئی موبائلز اور موبائلز کے ذریعے پکچر شیئر کیے جانا یا سوشل میڈیا پہ پکچرز آ جانا یہ تو معاملہ نہیں تھا نا. سو دے جسٹ گاٹ ٹو نو کہ کوئی بندہ ہے اس کے گھر عزیز مصر کی جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پہ اس طرح فریفتہ ہوئی بھی ہے، اس کو اس کے ساتھ اس طرح اس کا افیئر چل رہا ہے. تو ایک ان کا اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ باتیں اس تک پہنچیں اور پھر ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے دکھایا جائے یا ہمیں جو ہے وہ پتا چل جائے، ہم بھی جا کے دیکھیں کہ وہ کس طرح ہے. اس لیے یہاں پہ مکر کا ورڈ یوز ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں ان عورتوں کو اپنے گھر دعوت دیتی ہوں، بلاتی ہوں، اور پھر میں ان کو دکھاتی ہوں کہ وہ غلام کوئی عام انسان نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ بھی آپ یہ جو زلیخا جو ہے اس کا بھی اگر آپ کردار اور اس کی دیکھیں حالت، کتنا بڑا گندا ذہن کہ یہ نہیں کہ بجائے اس کے کہ جیسے شوہر نے کہا کہ اچھا تم استغفار کرو، اس کو بھی سوری بولو، اپولوجائز کرو، اور تم نے غلط کام کیا ہے، تم نے غلط چال چلی ہے، تم لوگ کی چالیں ایسی ہوتی ہیں، اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اور ظاہر اس کے کردار سے ایسے ہی لگتا ہے کہ اس نے کوئی اپولوجائز کیا بھی نہیں ہوگا، ابھی آگے بھی جو کچھ کرے گی. الٹا اپنے اس غلط فیل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کھلے عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ انسان جب بہت زیادہ یعنی فاسق جب انسان بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حدود، یا چلے اللہ کو یہ نہیں بھی ماننے والے تھے تو ایک اخلاقی حدود و قیود تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں نا، لیکن یہ اتنا زیادہ اس کو کراس کر چکے ہوئے تھے کہ ان کو وہ بات بالکل معیوب لگنا تو دور کی بات، الٹا اپنے آپ کو اس غلط جرم جس کا وہ ارتکاب کری تھی اس پہ جسٹیفائی کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس جرم پہ شرمندہ ہوتی ہے، اپنے لیے کوئی اپولوجائز کرتی ہے، احساس کرتی اور خاموش ہو جاتی اور بیٹھ جاتی. اس نے بھی اس برائی کی مزید تشہیر اس وجہ سے کرنے کی کہ تاکہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکوں کہ میں نے یہ اقدام کیوں کیا تھا. تو اس نے یہ کیا ارینجمنٹ کہ ایک تکیے والی مجلس بنائی جس میں سب کو تکیہ لگا کے بٹھاتے ہیں، جو کہ کے معاشرے میں تھا. اور جب عورتیں ساری آ گئیں تو اس نے ان کے سامنے پھل اور چھریاں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ، اور جب وہ پھل کاٹنے لگی تو این اس ٹائم پہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیا کہ اندر آ جاؤ. ظاہر ہے وہ تو اس کی کمانڈ کو انکار تو نہیں کر سکتے، اپنے غلام کے طور پہ ظاہر ہے وہ وہاں پہ رہ رہے تھے، تو وہ وہاں پہ عورتوں کے سامنے آ گئے. اب جب وہ سامنے آئے تو ان کا حسن ظاہر ہے اتنا زیادہ تھا، اتنے زیادہ وہ کیرزمیٹک تھے پرسنالٹی وائز، کہ انہوں نے جب دیکھا ان عورتوں نے تو بہت بڑا سمجھا، اکبر نہ ہو. یعنی ان کا جو اتنا بے مثل جو حسن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، وہ اتنی حیرت زدہ ہو گئی کہ ان کو بہت ہی بڑا جانا. اکبرنا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ جب وہ جو بھی وہ سن کے آئی تھی تو ایک امیج تو ان کے ذہن میں ہوگا نا، جب اس طرح کی کوئی بات انسان سنتا ہے تو ایک تصور تو بنا لیتا ہے. لیکن وہ جو تصور لے کر آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام، تو ان کے تصور سے بھی کہیں زیادہ بڑے اور کہیں زیادہ خوبصورت نکلے. تو جب انہوں نے دیکھا
ان کو تو اس معنوں میں یہ اکبر نہ ہو کہ بہت ہی مرعوب ہو گئی اس سے، بہت زیادہ اثر ہوا ان کا. یعنی وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ اتنا زیادہ خوبصورت کوئی نوجوان ہوگا. اور کیا کیا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. اب اس میں وہ جو اہتمام سے کاٹنے والا مفہوم ہے نا، اس میں بھی اس کو سمجھیں کہ غالباً ایک دو کے ہاتھ کٹے ہوں گے، لیکن باقیوں نے جو ہے وہ اہتمام سے خود اپنے ہاتھوں کے اوپر کٹ لگائے، اس وجہ سے کہ یہ جو ہے یوسف یہ ہماری طرف کوئی نظر کرے، کوئی توجہ کرے. بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ ایک کا ہاتھ کٹا اور یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا یا کوئی توجہ کی، تو باقیوں نے جان بوجھ کے اس وجہ سے کاٹے. تو یہ جو قطع ہے نا، اس میں واقعی ایسا ایک ایکسپریشن ہے کہ انہوں نے خود سے کیا تھا. تو کسی ایک دو کے کٹ کے ہوں گے اور باقیوں نے خود سے جان بوجھ کے کیے. ٹھیک ہے، کہ ذرا جس میں ہوتا ہے نا کہ وہ مرد کی توجہ لینے کے لیے یا ہمدردی لینے کے لیے، تو اتنی زیادہ وہ امپریس ہوئی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہی بات کہ وہ آوا ہی بگڑا ہوا تھا، سب کی ہی اخلاقی حالت اتنی گری ہوئی تھی اور اتنا جنازہ سب کی حالت کا نکلا ہوا تھا کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اور کہنے لگی حاشا للہ، کہ وہی جو ایک ایکسپریشن کہ جیسے سبحان اللہ یا جو بھی ایک کلمہ تعجب جو تھا ان کے منہ سے نکلا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، اور یہ تو کوئی فرشتہ ہے، کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے. اب ایسا ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی معصومیت یا پاکیزگی بیان کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتوں جیسا معصوم ہے، کیونکہ ہمیں یہ تو آئیڈیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے. اور پھر ویسے بھی چونکہ فرشتے ظاہر جیسے نور سے بنے ہوئے ہیں، اور عام فرشتوں کو تو کسی نے تو دیکھا نہیں ہے، تو ایک عام تاثر یہی ہے کہ بہت ہی کوئی خوبصورت یا کوئی بہت اچھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی نور سے بنی ہوئی، جو پاکیزہ بھی ہے اور معزز بھی ہے. تو اس وجہ سے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے کسی کی طرف بھی جو ہے ظاہر ان کے تو کردار کی پختگی تھی، بہت پاکیزہ انسان تھے، تو انہوں نے کسی کی طرف اس طرح سے توجہ نہیں دی، نہ وہ کسی کے ورغلانے پر اس کے سے جال میں آئے یا اس کی طرف کوئی سا متوجہ ہوئے. تو اس وجہ سے بھی ان کے کردار کی جو ایک پاکیزگی تھی اس کا بھی یہاں پہ بیان ہے کہ فرشتہ کہا اور کہا کہ یہ تو یعنی اس دنیا کی مخلوق، جیسے ہم بھی کسی کو کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف دس ورلڈ لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی خوبصورت ہو یا بہت ہی کوئی ذہین ہو، تو اس وجہ سے کہ آؤٹ آف دس ورلڈ کوئی چیز. تو اس طرح کا ان کا ایکسپریشن ہوا، اس کو یہاں پہ قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کیا. اور تو یہ بھی جو بات ہے نا کہ انہوں نے خود سے اپنے ہاتھوں پہ کٹ لگائے تھے جان بوجھ کے. اچھا، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. تو عزیزہ مصر کی بیوی بولی، دیکھ لیا تم نے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تو مجھے ملامت کرتی تھی. بے شک میں نے اسے ورگلانے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گیا. اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو قید میں ڈالا جائے گا اور یہ ذلیل و رسوا ہوگا. قالت، وہ کہنے لگی، فذلکن الذی، تو یہ ہے وہ شخص. فذلکن جو ہے نا، کنہ میں نے آپ کو بتایا نا عورتوں کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے پلورل، تو جس آتا ہے نا اے عورتوں یا او لیڈیز جس ہم کر کے بات کرتے ہیں، تو یہ اس طرح سے ہے. فذلکن الذی، تو یہ ہے اے عورتوں، الذی وہ شخص، لمتننی تم ملامت کرتی تھی مجھ کو. لام واو میم، ملامت کرنا ہوتا ہے ایسے کسی کو تانے وغیرہ دینا. اور لمتننی تم ملامت کرتی تھی مجھ کو، فی ہی اس کے بارے میں، وَلَقَدْ البتہ اور البتہ یقیناً، راودتہ پھسلانا چاہا میں نے اس کو. راودت وہی راو دال اور تاپشتو جو ہے وہ میں کے لیے اور ہوں اس کو. ورگلانا چاہا یا پھسلانا چاہا، بہکانا چاہا میں نے اس کو، عن نفسی اس کے نفس سے.
فاستعصم تو وہ بچ گیا. عین صاد میم، عاصم ہوتا ہے نا بچانے والا، عین صاد میم عصمت، اسی سے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ، یعنی میں نے تو اس کو برگلانا چاہا لیکن وہ بچ گیا. و لئن اور البتہ اگر، لم نہ، یفعل وہ کرے گا، یا وہ کے معنی میں فا عین لام کام کرنا، ما جو آمرہ میں حکم دیتی ہوں اس کو، حمزہ جو اس میں آتا ہے ان والا میں کے اس میں ہے معنوں میں، اور ساتھ الف میم را روٹ میں بھی، اسی لیے زبر کھڑی اس کے اوپر آئی ہے نا. تو روٹ امر والا کوئی حکم یا کام، اور ہو اس کو، یعنی جو میں حکم دیتی ہوں اس کو اگر اس نے نہ کیا تو کیا ہوگا؟ لَيُسْجَنَنَّ البتہ قید کیا جائے گا ضرور، لا البتہ یا وہ، سین جیم اور نون سجن میں ڈالا جائے گا، نون تشدید یقیناً. وَلَيَكُونَ اور البتہ وہ ہو جائے گا، من الصاغرین، صاغر جو ہے صغیر کہتے ہیں نا چھوٹے کو، تو صاغر یعنی جس کو ذلیل و رسوا کیا جائے، جس کو کمتر کیا جائے، جس کو کمزور جانا جائے. اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی یہاں پہ مزید بات یا اس کا جو قول ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کہنے لگی کہ دیکھا اب دیکھ لیا تم نے اس شخص کو کہ یہ ہے وہ جس کو میں نے بہکانے کی کوشش کی تھی، یعنی اپنی جسٹیفیکیشن وہ دے رہی ہے کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے کہ تم جو یہ باتیں کری تھی کہ میں اپنے غلام کے اوپر کیوں فریفتہ ہوگی، تو تم نے خود دیکھ لیا کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. اب آپ ون سیکنڈ وہی دیکھیں کہ ڈھٹائی سے اعتراف کیا جا رہا ہے اپنی بے حیائی کے کام کا، اور اپنی جو اس نے گناہ کی دعوت دی تھی اس کو نہ صرف یہ کہ ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے بلکہ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہی ہے، اور اس کے لیے اس نے پورا ارینجمنٹ کیا ہے، اور بتا رہی ہے کہ دیکھا اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ کیسے کیوں میں اس کے اوپر اس کو پھسلانا چاہ رہی تھی اس کے نفس سے، یا میں اس کی طرف مائل کیوں ہوئی، یعنی میری تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی تو پرسنالٹی ایسی، اور دیکھو تم لوگوں کا بھی تو یہی حال ہو گیا نا. یہ وہی بات شیطانی رویہ جو تھا نا، اس سے شیطان نے کہا تھا فَبِمَا غَوَيْتَنِی، خود غلطی تسلیم نہیں کرنی اور یہ کہنا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ تم نے مجھے جو ہے وہ، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو یہ بھی یعنی آپ کہہ لیں کہ اخلاق و کردار کی انتہائی پستی ہے کہ انسان ایک تو گناہ کرے، اس کو پھر ڈھٹائی سے مانے بھی، اور اس کے لیے پھر صفائیاں بھی پیش کرے، جسٹیفائی بھی کرے اپنے آپ کو کہ میں نے تو بالکل ٹھیک کیا، تو اگلوں کو بتائے کہ تم جو سوچ رہی ہو میرے بارے میں وہ غلط ہے، میں نے دیکھ لو میں تو اس وجہ سے جو ہے اس کو اس کے نفس سے بہکانا چاہ رہی تھی. اب اس میں جو ہے نا اس عورت کی آپ دیکھیں ایک تو ڈھٹائی بھی نظر آتی ہے، بے حیائی اور بے شرمی بھی، اور اس کو اپنا ایک وہ تکبر بھی جو ظاہر ہے ایک سٹیٹس اس کا تھا وہ بھی نظر آتا ہے، اپنی طاقت کا گھمنڈ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ ابھی میں اس کو دوبارہ کروں گی، یعنی باز نہیں آنا، کوئی شرمندگی یا استطاعت والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، میں تو دوبارہ کروں گی، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں پھر اس کو قید خانے میں ڈلوا دوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اس طرح کی ایک ان ایتھیکل سی گیدرنگ اور اتنی غیر اخلاقی حرکتوں والی پارٹیز، یہ صرف آج کے دور میں نہیں ہے، اتنے ہزار سال پہلے بھی تھی، اور آج کے دور میں بھی یہی ہے. یہی معاشرے کی حالت ہو جاتی ہے جب کوئی معاشرہ بالکل اخلاقی حدود کراس کر لیتا ہے. آج کہنے کو ہمارا تو مسلم معاشرہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا معاشرہ ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو چکا ہے آج اس طرح کی پارٹیز جس میں کھلے عام بے حیائی اور اس طرح کی بے حیائی کی باتیں اور یہ لسٹ فل باتیں اور کام اور ڈانسز اور سب کام یہ کیے جاتے ہیں، اور ان کو بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا. کلبس بن گئے ہوئے ہیں، عورتوں کے علیحدہ اور مردوں کے علیحدہ، اور مخلوط بھی ہیں یعنی کمبائن بھی، اور وہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. بالکل اس کو جو ہے وہ برا نہیں سمجھا جاتا. تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اس عورت میں ایک تکبر بھی کتنا تھا کہ ساتھ ان کو تھریٹ بھی کر کہ اگر نہیں کیا تو قید میں بھی ڈالا جائے گا، ذلیل و رسوا بھی. اب آگے دیکھیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ کر لیتے ہیں. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے سے رویہ کا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب
قید مجھ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے، یہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے کہ میں وہ کروں جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا یا ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی چال میں پھنس جاؤں گا اور میں تو جاہلوں میں شمار ہوں. قولا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، السجن، سجن جو ہے وہ قید خانہ، کہ قید خانہ احب، زیادہ پیارا ہے، ہا بابا سے اسم تفضیل بن جانا کہ وہ زیادہ پسند ہے مجھے بنسبت اس کام کے. اسم تفضیل جو ہے نا، جس طرح ہم انگلش میں سپرلیٹو یا کمپیریٹو وہ کرتے ہیں نا، تو عربی میں بس اسم تفضیل ہی اس کو کہا جاتا ہے، چاہے دو میں ہو چاہے زیادہ میں سے. تو بارے انہوں نے کہا کہ زیادہ مجھے محبوب ہے، زیادہ پسند ہے قید خانہ، الیہ، میری طرف، چھوٹی یہ میں کے لیے آ رہا، اور الا طرف، مما، اس سے جو، یدعوننی، وہ پکار رہی ہے مجھے، یا وہ کے معنی میں دال این واؤ، پکارنا، دعوت دینا، یعنی جس کی دعوت دے رہی ہیں یہ عورتیں، نون چھوٹی نی میں کے لیے، دال این واؤ اوپر ہے، الیہ، اس کی طرف، و الا، اور اگر نہیں، تصرف، تو نے پھیرا، انی، مجھ سے، تا تم کے معنی میں صرفا یصرف ہوتا ہے کسی چیز کو ہٹانا، دور کرنا، پھیر دینا، اور انی، مجھ سے، ان اور نون چھوٹی نی میری کے لیے، یعنی اگر تو نے نہ ہٹایا مجھ سے کئی دہنا، ان عورتوں کی چال کو، اسبو، میں مائل ہو جاؤں گا. سواد با واؤ جو ہے ویسے سبھی جو ہے وہ نابالغ بچے کی طرف مطلب اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے، اور کھیل کود کی طرف رغبت کرنے کے لیے بھی یہ لفظ ہوتا ہے. تو میں مائل ہو جاؤں گا، میں بھی راغب ہو جاؤں گا، الیہن، ان کی طرف. وَأَكُمْ، اور میں ہو جاؤں گا، حمزہ زبر جو ہے اس میں کے لیے آسنین والا، کننا ہونا، کانا یکونو، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا، پہلے تو ایک عورت تھی جو ان کو برقرا لی تھی، اب ساری عورتوں کے نرگے میں وہ پھنس گئے ہیں، وہ ساری ہی ان کو اپنی طرف جو ہے وہ پھسلانا چاہ رہی ہیں، اور ہر طرف سے یعنی ان کے اوپر ایک آپ کہہ لیں الغار سی ہوگی. تو یوسف علیہ السلام، ظاہر ہے ان کے کردار کی جو پاکیزگی اور مضبوطی ہے وہ تو یہاں پہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق اور کردار پر جمے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کوئی اپنے آپ کو حالات کے تابع چھوڑ کر یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہو کہ میرا جو نفس ہے وہ تو چلو وہ میرے کنٹرول میں نہیں، تو خیر ہے، کوئی نہیں، کر گزرو، کوئی بات نہیں، ماحول ایسا. کہ آج کل اس طرح کیا جاتا ہے نا، بڑے آرام سے جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ تو ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے، بچوں کو کیسے روکا جائے یا کیسے کوئی رک سکتا ہے، بچے بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہاں سے کہ بہت بڑا لیسن ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کہ ان سے زیادہ تو خوبصورت نہیں تھا نا کوئی، اور جوان بھی تھے ظاہر ہے، اور پھر اتنا زیادہ ٹیمپٹیشنز والا ماحول بھی ان کو مل رہا تھا اور ہر طرف سے دعوت بھی مل رہی تھی، لیکن یٹ وہ اپنے کردار پہ جو ہیں وہ جمے رہے ہیں. ایک تو جو معاشرے میں جو عورتوں کی بے باکی ہے وہ بھی اس میں پتہ چل رہی ہے، وہ بھی آج کل اگر آپ ہمارے معاشرے سے اس کو کمپیئر کریں تو ایسے ہی ہے، عورتیں مرد سب میں بے حیائی اور بے باکی جو ہے وہ آ چکی ہے، مادر کی طرح آزادی معاشرہ اب ہمارا بن گیا ہوا. اور آپ دیکھیں کہ باتیں بھی جس طریقے سے وہ کر رہی ہیں، یعنی گفتگو میں بھی اس چیز کو اب معیوب نہیں سمجھا جاتا. بہت سی باتیں جو آج سے کچھ سال پہلے تک معیوب سمجھی جاتی تھی، برا سمجھا جاتا تھا، اب یہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ اور عورتوں کی جو پردے کی باتیں اب تو میڈیا پہ کھلے عام کی جا رہی ہوتی ہیں، بلکہ اب تو عورتیں جو جلوس لے لے کے سڑکوں پہ نکل رہی ہیں، اور میری مرضی اور میرا جسم، اور اس پہ جس قسم کے وہ غیر اخلاقی نعرے اور باتیں، یعنی جن کو پہلے بات بھی کرنا جن کے اوپر معیوب سمجھا جاتا تھا، ایک شرم و حیا ہوتی تھی معاشرے میں، اب تو بالکل ہی وہ شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. چاہے پیریڈس کے حوالے سے باتیں ہیں تو وہ بھی بڑی کھلے عام کی جا رہی ہیں، ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ کے حوالے سے باتیں ہیں تو ان کو بھی کھلے عام کیا جا رہا ہے. خود کپل جو ہے وہ آ کے اپنی ویڈیوز بنا کے اور ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ سارا. اور اسی طرح غیر شادی شدہ لڑکے لڑکی اگر ان کا افیئر ہے تو ان کی بارے میں بھی بات کرنا، یعنی کوئی چیز اب وہ معیوب تو رہی ہی نہیں ہے نا. یہی ہوتا ہے نا کہ پھر جب برائی کی تشہیر کی جاتی ہے تو یہی حال ہو جاتا ہے معاشرے کا کہ اسی طرح عام ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تو تصویر نظر آتی ہے معاشرے کی. اور دوسرا یہاں پہ آپ دیکھیں وہی کہ غلطی کر کے اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے اس کے اوپر
ڈھٹائی سے جما بھی جا رہا ہے, اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ اب پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بات ہے کہ انہوں نے جب اتنی زیادہ یلغار دیکھی تو یہ تو نہیں ہوا کہ وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے. انہوں نے اس وقت بھی اس سچویشن میں دعا کی. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسی بھی مشکل سچویشن ہو, مومن کے پاس جو ایک ٹول اللہ تعالیٰ نے دعا کا دیا ہے نا, وہ بہت اہم ہے. انہوں نے بھی دعا کی, لیکن یہاں پہ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے نا, انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ان عورتوں کے ورگلانے میں آ کے اور کسی غلط کام کی طرف اگر میں چلا گیا تو پھر تو میں جاہل ہوں گا. یعنی علم ہونے کے باوجود بھی اگر میں حدود کراس کرتا ہوں آپ کی بتائی ہوئی اور میں اس قسم کا کوئی اقدام کر بیٹھتا ہوں تو یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. جہالت صرف یہ نہیں ہوتا کہ علم کا نہ ہونا, علم ہو لیکن انسان عمل اس کے برعکس کر رہا ہو تو وہ بھی جاہل ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تو آج کل یہ جو اس قسم کے جو ریلیشن شپ یا ایسے زنا وغیرہ, اس کو تو اسٹیٹس سمبل بنا لیا گیا. یہی تھا ان کے معاشرے میں بھی. لیکن ایسے ماحول میں بھی اگر کوئی پارسا رہنا چاہے اور اپنی عفت اور پاک دامنی کو وہ اہمیت دے تو وہ اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے اور بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی آخرت کے اوپر نظر ہونی چاہیے نا, کہ انہوں نے کہا کہ میں ایسے جہالت نہیں کر سکتا. اچھا, لیکن یہاں پہ جو ہے نا علماء ایک بڑا نقطہ ایک بیان کرتے ہیں خاص, کہ دعا کی جو ٹیکنیکلٹی ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا یہاں پہ علماء نے ایکسپلین کیا ہے, اور اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. سوری تھوڑا سا میں آپ کا ایکسٹرا ٹائم لے رہی ہوں, پر چونکہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور اب اس کے بعد آپ کی کلاس نیکسٹ ویک ہوگی, سو اٹس بیٹر کہ وی ڈسکس اٹ ٹوڈے. دعا کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے, ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ اوور ویلم اتنا ہو گئے تھے, اس قسم کی سچویشن ہو گئی تھی, انہوں نے دعا میں قید مانگ لی, قید خانہ مانگ لی, کیونکہ وہ بار بار ان کو قید کرنے کی دھمکی دے رہی تھی. انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے قید زیادہ منظور ہے. حالانکہ اگر وہ یہ کہتے نا کہ یا اللہ تو مجھے ان کی چالوں سے نجات دے دے, تو مجھے عافیت دے دے, تو وہ ایک زیادہ بہتر دعا ہونی. تو اس میں جو دعا کا ایک فلسفہ ہے نا, اس کو تھوڑا ہم لوگوں کو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ دعا میں ہمیشہ اپنے لیے عافیت اور خیریت مانگنی چاہیے. یعنی یہ ٹیکنیکلٹی ہے دعا کے حوالے سے کہ ہم بعض دفعہ اس کو سمجھ نہیں پاتے, ہم بہت زیادہ اسپیسیفک ہو کے کوئی دعا مانگ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ دعا اس طریقے سے قبول تو کر لیتے ہیں. اب اس کا بعد میں آؤٹ کم ہمارے لیے کیسا ہو یہ ہمیں نہیں پتا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے نا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو ٹیچنگز ہے, جو تربیت کی گئی ہے کہ ہمیشہ اپنے لیے عافیت اور خیریت مانگو. بہت زیادہ اسپیسیفائی ہو کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا, یا اللہ ایسے کر دیں پھر ویسے کر دیں, اب یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, کیونکہ ہمیں اپنی عقل کے لحاظ سے وہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے نا. اولاد کسی کی نہیں ہے, اولاد ضرور مانگے, لیکن ہم بس اولاد دے دے اولاد دے دے یہی مانگتے رہتے. یہ نہیں مانگتے کہ عافیت اور خیریت بھی اپنے لیے مانگے, کہ نیک اور صالح بھی ہو, صحت مند اور تندرست بھی ہو, وہ کوئی امتحان نہ بنے, وہ کوئی آزمائش نہ بنے. یہ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرسنلی نو ہے کیس جس میں یہی تھا کہ مسلسل بچے کے لیے جاب کی دعا, جاب کی دعا, جاب کی دعا, یا اللہ جاب مل جائے, یا اللہ جاب تو مل گئی, اب وہ کی نہیں جا رہی. اب اس میں اس طرح کی مشکلات بھی آ رہی ہیں اور وہ ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں سچویشنز, کچھ ماحول ایسا ہے. تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ان عورتوں سے مجھے بچا لے عافیت کے ساتھ, قید خانے کا لفظ نہ یوز کرتے تو وہ اس سے بچا لیے جاتے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک یہ پلاننگ تھی ان کا, اسی لیے اس میں کیا جانا ضروری تھا. لیکن اس چیز کو یہاں پہ ایکسپلین کرنے میں جو ایک باریک نقطہ ہے نا, اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ خیریت اور عافیت مانگنی چاہیے. بعض دفعہ ہم اتنے زیادہ اوور ویلم ہو کے بعض دفعہ انسان کو غصے میں آ کے جو ہے کسی کے سے اتنا اگینسٹ ہو جاتا ہے, اس سے آگے کوئی ایسی دعا اپنے حق میں مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ ویسے کچھ اتنا زیادہ انسان مغلوب ہوا ہے کسی چیز کی چاہت میں اور خواہش میں کہ بس وہی مل جائے وہی مل. تو ہمیشہ یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ اس میں اگر تو میرے لیے خیر ہے تو یہ مجھے دے دے, یا میرے لیے خیریت اور عافیت کا معاملہ اس میں کر کے, اور تو جس طریقے سے بھی میرے لیے کوئی خیریت اور عافیت والا مخرج بنا دے, جیسے اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے.
تو یعنی بہت زیادہ جو ہم اپنے پلانس بنا کے بہت زیادہ اسپیسیفائی کر کر کے دعائیں بتا رہے ہوتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی تھوڑا اوائڈ کریں. یعنی یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ حکمت ہے سمجھنے کی کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگے. جس طرح ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے، اینی وداؤٹ اینی ریزن، ہی واز جسٹ آسکنگ اٹ. وہ ایسے اسألک کہہ کے بات کر رہا تھا کہ اللہ میں تجھ سے صبر مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے صبر مانگ رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا لوگوں سے پوچھتے تھے، جب اس کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ مطلب تم ایسے بلا وجہ اپنے لیے صبر کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ تو کہہ کہ تم نے اپنے لیے بلا یعنی آزمائش تم طلب کر رہے ہو کہ پہلے تمہارے اوپر کوئی آزمائش آئے، کوئی بلا، کوئی مصیبت آئے، اور پھر تمہیں صبر اللہ تعالیٰ دے. لیکن صبر کرنا جو ہے مصیبت آ جانے پر، اس کی تو ظاہر تلقین ہے، اور وہ تو اس کی تو ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے تو ساتھ ہے، لیکن صبر مانگنے والوں کے ساتھ نہیں. یعنی خود سے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہو کہ اچھا مجھے کوئی آزمائش ملے، مصیبت آئے میرے پہ تو پھر مجھے اس لیے میں تجھ سے صبر کا سوال کر رہا ہوں. ہاں کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو اس میں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں کہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنے یا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن مانگنا نہیں چاہیے. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ تم اپنے لیے عافیت طلب کرو دنیا اور آخرت دونوں کی. تو یہ اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی دعاؤں کے لحاظ سے بہت زیادہ محتاط ہو کے بہت زیادہ کیئرفلی دعائیں مانگا کریں. بعض دفعہ اتنے زیادہ اسپیسیفک ہوگی کہ بس یہ ہو جائے، بس وہ ہو جائے، بس وہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ خیریت و عافیت مانگنا بھول جاتے ہیں، یا اس کے ساتھ اپنے لیے خیر مانگنا بھول جاتے ہیں. خیر کی دعا کرنا کبھی نہ بھولیں. عافیت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین دعا ہے. تو یہ یہاں پہ بعض مفسرین جو ہے انہوں نے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. یہ ایکسپلینیشن آپ کو نا بہت کم تفاصیل میں ملے گی، لیکن یہ بہت ہی ایک خوبصورت لطیف اس میں پوائنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنی دعا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی چالوں سے بھی ان کو بچا لیتے جہاں اس سے بچا رہے تھے، لیکن انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے سجن زیادہ قبول ہے، زیادہ پسند ہے، تو مجھے وہی دے دے، بس ان سے بچا لے. تو یہ تھوڑا سا آپ ایک کہہ لیں کہ ایک ہلکا سا ان سے جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ لغزش ہو گئی ذرا سی. اتنا وہ اوور ویلم ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ بات کہہ لی. انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے جال میں پھنس گیا تو وہ تو جہالت ہو جائے گی میرے سے کہ میں جانتے ہوتے. اور دیکھیے وہ اس کو جہالت کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ اس طرح کے زنا کا ارتکاب کرنے، اور آج ہمارے یہاں اس کو اسٹیٹس سمبل بنا لیا گیا، اور اس کو بڑا فخریہ بیان بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اسپیشلی یوتھ جو ہے تو بڑا فخریہ بتا رہی ہوتی ہے لڑکے کی میری اتنی گرل فرینڈس ہیں، اور لڑکیاں بھی کہ ہمارے فلاں فلاں کے ساتھ افیئر میں نہیں ہوا. تو اس چیز کو مایوب بھی نہیں سمجھا جاتا. بہرحال یہاں پہ ان کی ایک کردار کی یہ بھی پختگی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی کو قربان کرنا زیادہ بہتر سمجھا بنسبت اس کے کہ وہ اپنی آخرت کو تباہ کر لیں. تو اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ ہر وقت نظر آخرت پر ہونی چاہیے اور آخرت کو ہی ترجیح دینی چاہیے، چاہے اس کی وجہ سے دنیا کی مصیبت بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہو. جس بعض انسان اپنی دنیا کے نقصان کو نہیں قبول کرتا اور آخرت کا نقصان کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ طریقہ اپنایا تو میرا تو بڑا دنیاوی نقصان ہو جائے گا، مال و دولت میں نقصان ہو جائے گا، یا میں یہ طریقہ کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکل ہی نہیں ہے. جبکہ یہاں پہ دیکھیں وہ اپنی آخرت کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. تو ایک مومن سے یہی مقصود ہے کہ اس کی نظر جو ہے آخرت کی کامیابی پہ ہونی چاہیے، آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا. اس سے آگے انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے باذن اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی پلیز تلاوت پہ کر دیں. جی قال هي نفسي عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.